جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے نہیں، ایکچولی لندن میں نہیں، لندن سے 125 میل دور M25 پہ سم ویئر آن دا سروسز ایریا۔ اچھا جی، ٹریولنگ میں صبح سے دماغ میں گھوم رہی تھی بات کہ خان صاحب نے 8 فروری کا یہ دن آ رہا ہے، 8 فروری کو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی ہوئی۔ اچھا، کچھ جملے ہیں جو پچھلے دو چیزوں میں جو دو دماغ میں گھوم رہے تھے۔ ایک جملہ یہ تھا کہ جب عمران خان کی گورنمنٹ گئی تو ایک جملہ مجھے بڑی دیر میرے دماغ میں رہا کہ سانحہ وہ جو انسیڈنٹ تھا سانحہ ڈھاکہ سے بڑا حادثہ ہو گیا پاکستان کے ساتھ جب عمران خان کی گورنمنٹ گئی۔ یہ مجھے کافی دیر میرے دماغ میں گھومتا رہا۔ پھر ایک فکرہ عمران ریاض کا تھا کہ ٹکر کے لوگ ملیں، یہ پہاڑوں سے اتر کے نہیں آئے۔ پھر یہ میرے ذہن میں کافی دیر تک گھومتا رہا، یہ بات، یہ چند جملے یہ کیسے منہ سے نکل گئے، کیا ان کو پتہ میری کبھی عمران ریاض سے بات ہوئی؟ یہ تو میں نے ضرور پوچھنا کہ یہ تو نے جو بات کی تھی ٹکر کے لوگ ملے پہاڑوں سے، اس کو بھی پتہ تھا کہ یہ قوم 3 سال سے اتنا عرصہ یہ جنگ لڑ لے گی، تقریباً 3 سال ہونے کو آ رہے ہیں۔ اینی وے، اب اس 8 فروری کی طرف چلتے ہیں۔ 8 فروری کے موقع پہ ہوا کیا ہے سر؟ 8 فروری کے موقع پہ 8 فروری کو چوری ہوئی، ڈکیتی ہوئی، اور جب آپ سٹیٹسٹکس دیکھیں تو یہ پاکستان کی سب سے بڑی ڈکیتی ہے۔ یہ لوگوں کے ووٹ کی چوری کی سب سے بڑی چوری یہ ہوئی ہے، اور یہ حادثہ واقعی جو ہے نا وہ سانحہ ڈھاکہ سے بڑا حادثہ ہو گیا۔ فال آف ڈھاکہ سے بڑا سانحہ ہو گیا، جو ہمارا 71 میں پاکستان علیحدہ ہوا تھا، اس سے بڑا حادثہ ہو گیا، یہ واقعتاً ہو گیا۔ جس کسی نے بھی یہ بات کی، یہ بڑی ہی گہری بات تھی جو مجھے آج سمجھ لگ رہی ہے۔ اور ایک بات اور مجھے آج سمجھ لگ رہی ہے، وہ یہ کہ ٹکر کے لوگ ملے۔ اب یہ ٹکر کے لوگ اپنی آزادی حاصل کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، یا کھڑے ہو پائیں گے؟ 3 سال سے تو جنگ لڑ رہے ہیں، اب یہ ٹکر کے لوگ کہاں لے کے جائیں گے اس کو، یہ آنے والا وقت بتائے گا، جو کہ قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ میں آئی ایم ویری پازیٹیو اینڈ ہوپ فل بائی دا وے۔ اچھا جی، 8 تاریخ کے اوپر خان صاحب نے کچھ میسیجز دیے ہیں، ان میں سے ایک میسیج بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو علیمہ بی بی کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ان کی ویڈیو دیکھی، اس کے اوپر میں نے سنا، اس کی طرف بعد میں آتا ہوں۔ پہلے یہ کہ خان صاحب نے کیا کہا، وہ جو نئے صدر ہیں ہمارے، خان صاحب میرے ذہن سے نام نکل جاتا ہے، میں ریلی معذرت، میں سروس میں بیٹھا ہوں، نان و لب کے پریپریشن میں نے کوئی نہیں کی ہوئی، میں ایم جسٹ گوئنگ uncensored, so I'm going that۔ اچھا، انہوں نے جو بات کی ہے خان صاحب، جو میسج ہے، بیسیکلی جو میسج کی طرف آ جاتے ہیں، میسج یہ ہے کہ جو بیانیہ کا عمران خان کا ساتھ نہیں دے سکتے، جو سختیاں برداشت نہیں کر سکتے، جو کمزور لوگ ہیں، وہ پیچھے چلے جائیں۔ یہ بات میں کافی دنوں سے کر رہا تھا، شکر الحمدللہ رب العالمین کے خان صاحب نے کر دی ہے، کیونکہ خان صاحب کی زیادہ اتھینٹک بات ہے۔ اور یہ جو الفاظ ہے خان صاحب کے، یہ جو بات خان صاحب نے کی ہے، یہ پاکستان پہ لاگو نہیں ہوتی، یہ تمام اوورسیز پہ بھی لاگو ہوتی ہے۔ کیونکہ میں ایک حصہ ہوں، میری بہت سے لوگوں سے بات ہی ہوتی رہتی ہے، میں کچھ MNA سے بھی ملا ہوں، کچھ MP سے بھی ملا ہوں۔ اتنے چھوٹے چھوٹے دل کے بیچ میں بندے آپ کو ملیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے آپ، خدا کی قسم۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ لوگ تھے، یہ MP بن گیا۔ KPK کے ایک MP صاحب تھے، وہ فرمانے لگے جی کہ لوگ بڑے خوف زدہ ہیں، لوگ ڈر گئے ہیں۔ میں کہ وہ دوسرا ساتھ والا کہتا ہے تمہیں کس نے کہا ڈر گئے؟ یعنی وہ حوصلے میں بیٹھا ہے ایک MP، وہ کہتا ہے لوگ کو نہیں ڈر گئے۔ ایک MP کہہ رہا ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، ہم انشاءاللہ دوبارہ باہر نکلیں گے۔ دوسرا MP ساتھ بیٹھا کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی کہ نہیں، وہاں پہ حالات بڑے یہ ہو گئے ہیں، وہ ہو گئے ہیں۔ تو جو ہائیبریڈ قسم کی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ MP ہے، چاہے وہ MNA ہے، چاہے وہ صدارت کے عہدے پہ ہے یا کسی مقام پہ ہے، جو بات نہیں کر سکتا اس کو پیچھے ہو جانا چاہیے۔ اس کا صاف اور شفاف جو مطلب ہے کہ اب صرف دلیل وہ لوگ ہی پاکستان کو آگے لے کے چلیں گے، اور آنے والے پاکستان میں آپ کو کس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ اس بات کی بھی انڈیکیشن ہے کہ پاکستان کی عدالتیں کولیپس کر گئی ہوئی ہیں۔ یہ عمران خان کا یہ کہنا اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ کولیپس کر گئی ہوئی ہے۔ آج صبح میں نے ایک اور بڑی مزے کی بات سنی، میں عمران ریاض کو ریگولر سنتا ہوں، تو میں سنتے سنتے عمران ریاض نے ایک بات کی کہ یہ کلیپس والی بات انہوں نے کی کہ ہماری پہلے عدالتیں کلیپس کر گئی ہیں، سوری پارلیمنٹ کلیپس کر گئی، یہ ہوا، یہ 8 فروری سے سٹارٹ ہوا بیسیکلی۔ عمران ریاض کی بات ایسے میرا دماغ میں نکل کرتے کرتے آگئی۔ بیسیکلی یہ فال آف پاکستان ہے اس وقت، وہ فال آف ڈھاکہ تھا 1971 میں، یہ جو ہے سانحہ اس سے بڑا ہے۔ اور اس سانحے میں ہوا کیا ہے؟ اس سانحے میں ہوا یہ ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ کولیپس کر گئی ہے۔ سیاستدانوں نے بقول عمران ریاض کے اپنی پارلیمنٹ پکڑ کے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ کیا فرق پڑتا تھا بقول عمران ریاض کے، کیا فرق پڑتا تھا کہ اگر عمران خان وزیر اعظم بن جاتا؟ کون سی ایسی قیامت آ رہی تھی اگر عمران خان وزیر اعظم بن جاتا یا PDA کی حکومت آتی؟ لیکن نہیں، انہوں نے
مجرموں نے یہ مجرم ہے، یہ مافیاز ہیں، ان نے ہاتھ میں پکڑا دی ہر ایک چیز ان کے کہ ہمیں اقتدار میں بٹھا دو، جو مرضی لے لو ہم سے، جو مرضی کروا لو ہم سے۔ اور پھر اسٹیبلشمنٹ نے، عاصم منیر نے وہ کروایا ان لوگوں سے، ایسے باتیں کروائی، ایسے کام کروائے ہیں کہ آنے والی نسلیں پاکستان کی کانوں کو ہاتھ لگائیں گی۔ آنے والی نسلیں، اگر کوئی بچ گیا انسان یا اس معاشرے میں یہ ٹکر کے لوگ اگر کھڑے ہو گئے اور ٹکر کے لوگوں نے کوئی مقابلہ کر لیا اس اسٹیبلشمنٹ کا، تو پھر کوئی چانس ہے؟ یا ہم جیسے باہر بیٹھے، ہم تو خیر باہر بیٹھے، ہم تو ٹکر کے رہنا ہے، ہمیں ٹکر کے رہنا ہے، میرے جیسے تو شہید ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ہمیں تو شہادت مل جائے اس عمر میں، تو اس سے اچھی اور کیا ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ہم اس جہاد میں مارے جائیں، ارشد شریف کے ساتھ جنت میں بیٹھے گپے لگا رہے ہوں گے، تو موجاں کرنے ہوں گے، تو آئی تھنک دیٹس دی بیسٹ تھنگ وی کین ہیو، ہمیں مل جائے۔ لیکن پاکستان میں ٹکر کے لوگ کیا کریں گے؟ پاکستان میں لوگ اب اس کو کس طرح لے کے جائیں گے؟ ان سیاستدانوں نے 8 فروری کو ایک اتنا بڑا مینڈیٹ چوری ہے، یہ اتنا بڑا حادثہ 8 فروری کو ہوا ہے کہ حقیقتاً فال آف ڈھاکہ کے بعد جو سب سے بڑا حادثہ ہوئی شاید عمران خان کی گورنمنٹ گرنا نہیں تھا، وہ 8 فروری کو ہوا تھا۔ وہ 8 فروری کو جو پاکستان کی قوم کا ووٹ چوری گیا، اس نے ان چیزوں کی بنیاد رکھی ہے، اس انلیگلٹی کی بنیاد رکھی ہے، اس نے اس چیز کی بنیاد رکھی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا گیا پاکستانی قوم کے ساتھ۔ اگر آپ کو ذرتی برابر بھی احساس ہو جائے، اگر آپ کو ایک پرسنٹ بھی اگر احساس ہو جائے کہ آپ اس کے ساتھ، پاکستان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو آپ سارے کے سارے سڑکوں پہ ہو۔ سوچے بیٹھ کے آپ کا ہوا کہ آپ کی عدالتوں، پارلیمنٹ ہیک کی گئی، پارلیمنٹ میں 17 سیٹوں والے کو میجورٹی دی گئی، پھر وہاں سے سارے ساتھ ملے، سارے مافیاز بغیرتوں کا ایک ٹولہ تھا، گناہ گاروں کا، ذلیل کمینہ لوگوں کا ایک ٹولہ تھا جو سارے کا سارا بیٹھ کے کیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے پیپلز پارٹی نے جو ظلم کیا اس ملک کے ساتھ، اس کی تو انتہائی ہو گئی ہے۔ آصف علی زرداری نے یہ پیکا قانون جیسے ڈاکومنٹ کے اوپر سگنیچر کیے، انہوں نے وہ سارے قوانین پاس کیے کہ ہمیں حکومت میں رہنے دیں، کیوں؟ عمران خان کو روک لیں۔ عمران خان اتنا بڑا تھا، اس نے، رب پاک نے اس کو اتنا بڑا بنا دیا تھا کہ یہ اس کے آگے بالکل بے بس ہے۔ اس کے لیے انہوں نے پارلیمنٹ توڑی، اب عدالتیں ٹوٹ گئیں، اب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ عمران خان کی بات نکلتے نکلتے کہیں چلی جاتی ہے بات، پھر وہی عمران خان نے کہا کہ جو لوگ بیٹھے ہیں سیٹوں پہ آگے بیٹھے ہیں وہ پلیز اب اپنا جو ہے نا وہ پیچھے عہدے چھوڑیں، جو لڑ نہیں سکتے وہ عہدے چھوڑیں، جو بات کر نہیں سکتے وہ عہدے چھوڑیں، جو عاصم منیر کو، عمران خان عاصم منیر کی قید میں ہے، جو یہ نہیں کہہ سکتا کہ عاصم منیر جو ہے وہ اس پاکستان کا مجرم ہے، وہ عہدہ چھوڑ دیں، وہ جا کے اپنے گھر بیٹھے، وہ پیچھے جا کے بیٹھ جائے، ہم اس کی مجبوری سمجھتے ہیں، کوئی گلہ شکوہ نہیں اس کے ساتھ، جا کے پیچھے بیٹھ جائے، آپ کو بتانا پڑے گا کہ چوری کس نے کی، آپ کو بتانا پڑے گا ڈاکہ کس نے ڈالا، وہ عاصم منیر نے ڈالا۔ دوسری عمران خان نے جو بات کی ہے، جو علیمہ خان نے آج بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ اب فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا، اب جو پاکستان کی مقدر کا فیصلہ ہے وہ سڑکوں پہ ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے نکلے بغیر یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں باہر نہ نکلوں، میں بات نہ کروں، میں مجرم کو مجرم نہ کہوں، فوج کو نہیں کہنا کچھ 6 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا، 5 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا، کچھ ٹھیک نہیں ہونے والا، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونے والا جب تک کہ ہم باہر نکلیں گے۔ میں نے ایک پکچر دیکھی ہے، اس پکچر کو دیکھتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل چیخ اٹھتا ہے کہ آج دہشت پھیلائی جا رہی ہے، پورے ملک کے اندر دہشت پھیلائی جا رہی ہے، توڑ پھوڑ کر کے دہشت پھیلائی جا رہی ہے کہ لوگ باہر نہ نکل پائیں، خوف زدہ ہو جائیں، تو پھر خوف زدہ قوم کا یہ انجام ہوتا ہے کہ گھروں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جب یہ ناجائز تجاوزات اگر تھیں اور بن رہی تھیں تو کون بنا رہا تھا؟ پیسے لے لے کے جنہوں نے بنایا، کہ ان کو پکڑا؟ پیسے لے لے کے جنہوں نے یہ چیزیں کھڑی کی ان کو پوچھا کسی نے جا کے؟ کسی نے ڈی سی کو پوچھا، ڈپٹی کمشنر کو پوچھا، اے سی کو پوچھا، کسی نے اسسٹنٹ کمشنر کو جا کے پوچھا، بلدیہ کے لوگوں کو جا کے پوچھا کہ یہ عمارتیں کیسے بن گئی؟ یہ ہوا میں یہ رات کو بنا کے کھڑی کر جاتے ہیں؟ سر یہ راستہ اینٹ رکھ کے بنتی ہے، یہ آپ لوگ پیسے لے کے بنواتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے لوگوں کو اس دہشت زدہ کیا ہوا ہے کہ بولے کوئی نہ۔ مریم رانی کا راج ہوگا اس ملک کے اندر، شہباز شریف، نواز شریف کا راج ہوگا اس کے ملک کے اندر، اور پیچھے ڈوریاں ہنانے والے عاصم منیر صاحب ہوں گے۔ اس چیز سے اب اس قوم کو 8 فروری کو باہر نکل کے، 8 فروری ڈیفائننگ مومنٹ، 8 فروری وہ وقت ہے جب پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی ہوئی اور سقوط ڈھاکہ سے بڑا حادثہ ہوا، اور یہ ٹکر کے لوگ جو ملے ہیں عمران خان کو، یہ لوگ اب اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ آپ کی اور میری جدوجہد کے بغیر اور اس کام کے بغیر نہ یہ زندگی اچھی، نہ ہماری آخرت اچھی۔ اگر اس عمر میں ہم کچھ نہیں کر سکے، اس زندگی میں ہم کچھ نہیں کر سکے، تو آخرت میں ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ آخرت میں ہمیں سوال ہوگا
کہ بھائی جان آپ کو اتنا کچھ دیا تھا تو کی کیتا جائے, کتنے کھلوتے سے تسی, لوگوں نے جتیاں پہن لی تھی, لوگ مر رہے تھے, بھوک سے مر رہے تھے, مہنگائی سے مر رہے تھے, آپ کہاں تھے؟ آپ کو جواب دینا پڑے گا. امریکہ میں فلائڈ نامی ایک کالے کو مار دیا گیا تھا, گردن پہ پولیس والوں نے رکھ کے, پورا امریکہ جو ہے وہ بلاک ہو گیا تھا, پورا امریکہ. یہ تھی زندہ قوم. میں ایک انسان کی مثال دے رہا ہوں آپ کو. لوگ آپ کو سری لنکا اور انقلاب فرانس پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں. سر اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے. 8 فروری کو پورے ملک نے باہر نکلنا, اور 8 فروری از اے پوائنٹ ویئر یو گوئنگ ٹو اسٹارٹ اے نیو موومنٹ. انہوں نے گولی چلائی تھی, گولیاں کتنی چلا لیں گے؟ ہم لوگوں نے یہاں پہ زندہ ہمیشہ کے نہیں رہنا. کتنے لوگوں کو یہ سارے یہ جتنے بھی شہید ہوئے ہیں ان کا مقام جنت میں, اور جو واپس آئے وہ سارے غازی ہیں. میں اس پیغام کے ساتھ لندن والوں کے لیے خاص طور پہ, کہ لندن کی آواز پاکستان کے ایوانوں میں جاتی ہے. ہمیں تمام کو اس چیز میں حصہ لینا ہے. اب آپ یقین کریں کہ میں ٹریولنگ میں ہوں, سروسز میں کر رہا ہوں, گاڑی میں نے چارجنگ پہ لگائی ہوئی ہے, لیکن میرا دماغ جو ہے وہ سارے کا سارا پاکستان میں ہے. آپ بھی سوچیں, غور کریں کہ ہمیں باہر نکلنا ہے, احتجاج کرنا ہے سڑکوں پہ. یہ فیصلے اب سڑکوں پہ ہوں گے, یہ عمران خان نے کہا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.